بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی دعا قبول ہوتی ہے کسی مقام پر جا کر، یعنی ظرف مکان کی اہمیت دعا کے حوالے سے۔ آپ اگر دعا مانگ رہے ہوں اپنے وطن میں تو دعا کا عنوان اور ہوگا، اور دعا مانگ رہے ہوں خدا کے حرم میں تو عنوان اور ہوگا۔ وقت ایک ہے مگر مقام بدل گیا۔ پچھلے سال آپ حرم میں تھے تو بات اور تھی، اس سال یہاں پر بات اور، یا اس سال یہاں پر ہیں اور انشاءاللہ خدا آئندہ برس آپ کو پھر مکۃ المکرمہ کے عبادتوں کا موقع خود حرم میں عطا فرمائے۔ تو فرق ہو جائے گا، زمانہ ایک ہی ہے ماہ رمضان، لیکن مکان الگ الگ۔ تو مکان کے بدلنے سے دعا پہ فرق پڑتا ہے۔ مکان بدلے یا زمان بدلے۔ زمان کا مطلب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کے بیٹوں نے آ کر کہا، یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، تو اسرائیل کی خدمت میں بنی اسرائیل نے آ کر کہا، یعنی آپ کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے حق میں اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے، سوف استغفر لکم، میں تمہارے حق میں دعا مغفرت کی کروں گا مگر ابھی نہیں، سوفا کچھ دیر بعد کروں گا۔ تو آپ سوفا کے عنوان سے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ڈیلے کیا مغفرت کی دعا کو، حالانکہ نبی زمان اپنے زمانے میں خدا کی حجت، نبی کے بیٹے، نبی کے والد، نبی کے بیٹے اور نبی کے والد، آپ نے بھی دعا کے لیے ویٹ کیا، دعا کو ڈیلے کیا، فرائیڈے تک کے لیے، جمعے کے دن فرائیڈے کو آپ نے دعا مانگی۔ اس کا مطلب اگر زمانے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی ہے، وہ آج دعا مانگے، کل دعا مانگے یا جمعے کو دعا مانگے۔ تو نبی نے ہی تو بتایا کہ دن کی اہمیت کیا ہے دعا کے اعتبار سے، اور نبی نے بتایا کہ مقام کی اہمیت کیا ہے۔ بڑی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں کہ روایت بہت مشہور کہ جب کوئی شخص مکۃ المکرمہ پہنچے، مسجد حرام میں جائے، اور جیسے ہی پہلی نگاہ پورے خانہ کعبہ پہ پڑے، داخل ہوتے ہوئے نہیں، جب صحن میں اتر جائیے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے پورا خانہ کعبہ آ گیا ہو۔ اچھی خبر یہ کہ آج سے مسجد الحرام پوری کھول دی گئی ہے، آخری عشرے کے اعتبار سے پوری مسجد الحرام نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ تو جیسے ہی آپ اتریں انشاءاللہ اور آپ کی پوری نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑے، تو جو دعا مانگیے خدا قبول کرتا ہے۔ حجر اسود پہ جائیے، مقام ابراہیم پہ آئیے، ہجر اسماعیل میں جائیے، یہ سب مقامات قبولیت دعا ہے۔ یا امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، امام علیہ السلام علیل، آپ نے اپنی علالت کے دوران ابو ہاشم کو بلایا، ابو ہاشم جعفری، آپ یہ 200 درہم لے جائیے اور جا کر کسی بھی شخص کو جو جا رہا ہو کربلا معلّہ اس کو دیجیے زیادہ راہ کے طور پر، اور اس سے کہیے کہ امام حسین کے حرم کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر میرے حق میں صحت کی دعا مانگے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقامات کی اہمیت میں سرمایہ خرچ کر کے بھی، بجائے بیٹھے بیٹھے اپنی زبان کو ہلانا کہ بس خدا یہیں قبول کر لے، ایسا نہیں۔ معصومین نے مقامات بتائے، کہتے نام تھا اس کا علی بن حمزہ،
جو ابو ہاشم کے ہاتھ لگے. ابو ہاشم نے پیسے دیے کہ لے لو، تم جا رہے ہو کربلا تو جا کے دعا کرنا مولا کے لیے. اچھی بات. علی بن حمزہ نے ناراض ہو کر کہا ابو ہاشم تمہیں کیا ہو گیا؟ بھلا امام وقت کے لیے میں دعا مانگوں گا؟ امام وقت کی تو اپنی دعا خود ہی مقبول ہے. ابو ہاشم کے پاس جواب نہیں تھا، پلٹ کے واپس آئے اور امام کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. مولا یہ آپ نے کیا مجھے حکم دے دیا؟ بات تو صحیح ہے. امام مسکرائے فرمایا کہ ہاں ابو ہاشم، ہم خود بھی حجت خدا، ہم خود بھی خدا سے جو کہیں قبول ہو جائے گا، لیکن ہم اہل بیت ہر شے کو اس کے مقام سے لیا کرتے ہیں. ایک روایت تو یہ، ایک روایت کہ خدا وند عالم نے اس کائنات میں کچھ ایسے مقامات قرار دیے کہ جہاں خدا خود چاہتا ہے اس سے کچھ مانگا جائے، اور ان مقامات میں ایک مقام روضہ امام حسین علیہ السلام. تو ظرف مکان کی اہمیت واضح ہو گئی.